حضور یہ ارشاد فرمائیے گا کہ ایک حدیث شریف ہے جس میں آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حضرت خواجہ اویس کرنی صحابہ کرام کو کہا کہ جبہ دعا کے لیے اپنی امت کے لیے، یہ ذرا واقعہ کی ذرا ترتیب بتا دیں، کچھ علماء حضرات اپنے انداز میں بتاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے، ہمارا تو خواجہ اویس کرنی سے ڈائریکٹ تعلق ہے نا۔ میں تو عام سا آدمی ہوں، عام ہی پھرتا رہا ہوں، تو میں تو بیعت شیت نہیں کرتا تھا۔ مجھے خواجہ اویس کرنی ہوش میں کہا کیا بیعت کرا کرو، ایسے کرا کرو، باقاعدہ انہوں نے بتایا ایسے ایسے کرنا ہے، میں اسی لفظوں سے وہ ادائیگی کرتا ہوں۔ تو میں نے پوچھا کہ ہم نے تو فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، انہوں نے کہا میں تو اس کچہری میں بیٹھا ہوا تھا، جب وہ جبہ دیا جا رہا تھا تو میں ادھر ہی بیٹھا ہوا تھا، تو مجھے بھاگ کے واپس یمن میں آنا پڑا کہ یہ تو مجھے ڈھونڈیں گے، میں تو ادھر بیٹھا ہوا۔ کیا ان کی طاقت تھی، کیسے بیٹھے تھے، یہ اللہ ہی جانتا ہے، نبی اللہ رسول جانتے ہیں۔ تو جب آپ نے جبہ دیکھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بلا کے لائے، تو عمر فاروق دیکھا جبے کی مبارک کی طرف دیکھا، تو آپ نے آج مجھے یہ جبہ، وہ جو آپ مراج شریف پہن کے گئے تھے وہ جبہ مبارک آپ نے دیکھا، یہ مجھے آج ملنے لگا کہ آپ چیف جسٹس تھے مدینہ پوری کل کائنات کے، آپ کو منصب دیا ہوا تھا، آپ نے یہ مجھے ملنے لگا۔ پھر تھوڑی دیر بعد آپ نے مولا علی کہا ہے، تو فوراً آپ وڈرا ہو گئے کہ یہ میری شان نہیں ہے، یہ مولا علی کو ملے گا۔ تو جب مولا علی آئے تو آپ نے فرمایا کہ یمن میں ایک ویس نامی شخص ہے، اس کو یہ میرا جبہ دینا ہے، تو میری امت کے لیے دعا کے لیے کہنا ہے، میں قربان جاواں۔ آج جب جبہ دے دیا، آپ لے کے چلے، تو عمر کو دوبارہ پھر بلایا آپ نے، عمر آپ نے امت کے لیے تو دعا کے لیے تو کہنا ہے۔ مولا علی کو بھی فرمایا، اور عمر کو فرمایا عمر اپنے لیے دعا کرا لینا۔ ان کو کہا جا جن کے لیے یہ شان ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میری عمر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے، جہاں ان کا سایہ جاتا وہاں شیطان بھاگ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا میری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نہ ہو یا صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو عمر پھر جنت میں نہیں جاتا۔ تو یہ کمال ہے کہ رستے میں جب جا رہے تھے تو ادھر جوشیلے فوری ہر عمل کو فوری کرنا چاہتے تھے، آپ نے مولوی کو فرمایا کہ اس ویس نامی شخص ہم نے نہ سنا ہے نہ دیکھا ہے، کیا شان ہوگی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دونوں کو بھیجنا کا جا کے جبہ دینے کا حکم دیا ہے۔ تو مولوی نے یہ ان سے سوال کر لیں گے۔ آپ نے جا کے ان سے سوال کیا کہ آپ کو ہم کس طرح پکارے ہیں، آپ نے یہ مولا پاک بتائے۔ تو آپ پریشان، جب آپ مولا علی کا نام لیتے ہیں تو آپ پریشان ہو رہے تھے، یہ بائی نیم ہمیں جان رہے ہیں۔ تو الحمدللہ آپ نے فرمایا آپ بتائیں، کیونکہ جنہوں نے ہم نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں صحابی کہتے ہیں، آپ ہمیں دیکھو آپ تابعی ہیں۔ آپ نے فرمایا آپ نے تو دیکھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت علی فرمایا کو میرا تو اتنا قربت کا رشتہ تھا تو میں آپ کے بستر میں لیٹ جایا کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا پھر آپ بتائیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پاؤں مبارک آنکھ کی جو یہ بیچ میں ہے، یہ جڑی ہوئی تھی کہ علیحدہ تھی، اب نہیں بتا پائے، تو ہم کیسے زیارت کر سکتے ہیں، ہم اس قابل ہی نہیں۔ دماد رسول مولا علی کل ایمان آپ نہیں بتا سکے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پاؤں جڑی ہوئی تھی کہ علیحدہ تھی، تو خاموش ہو گئے۔ پھر آپ سجدہ ریز ہو گئے تو آپ نے عبادت کی۔ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے، ہم بیانی ہیں۔ خواجہ اویس کرنی اتنی شان ہے، کو ایک عرب کے قبیلے کی بکریاں تھی، آپ نے کہا ان کے قبیلے کی بکریوں کے جڑ جو ریوڑ ہے ان کے بالوں کی جتنے مسلمان بخشا دیے جائیں گے کلمہ کو، اس سے بڑی کیا شان ہو سکتی ہے۔ مثلا آقا کی ہے یہ کیا شان ہوگی، ادھر غلاموں کی شان اتنی ہے۔